اب بھی باقی ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات وہ وظائف پڑھنے چاہیے یا نہیں جن سے پورا سال رزق میں برکت رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کے آزمودہ وظائف، اس میں ایک وظیفہ لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فتح کی تلاوت کر لے تو پورا سال وہ مالا مال رہے گا، دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے جب یہ وظیفہ پڑھا کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، لیکن جب میں نے یہ ارادہ کیا اسی وقت اچانک میرے نہاں خانہ دل سے ایک آواز اٹھی کہ اگر تم یہ وظیفہ بیان کرتے ہو اور کوئی تم سے سن کر اس پہ عمل کر لیتا ہے تو کیا تم نے اسے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے یا دولت کا پجاری بنا دیا ہے؟ کیونکہ ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ کے قریب کرے، اللہ سے جوڑ دے، وہ عبادت ہے، اور ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ سے دور کرے، اللہ سے توڑ دے، وہ گناہ ہے۔ شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب اس لیے گناہ ہیں۔ ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ سے توڑ دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ عبادت ہیں، کیوں؟ یہ بندے کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کی نماز اسے اللہ کے قریب کرنے والی نہ ہو تو پھر نماز بھی عبادت نہیں رہ جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جو لوگ ریاکاری سے نماز ادا کر رہے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز بھی اس وقت عبادت ہوگی جب اس کو ظاہری اور باطنی تقاضوں کے ساتھ پڑھا جائے گا، جب یہ نماز آپ کو اللہ سے جوڑ دے۔ ہم آج نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اپنی اغراض کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنی انا سے نکل کے، اپنی میں سے نکل کے نہیں پڑھتے، اپنی خواہشات کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ میں تیری نمازیں پڑھتا ہوں، تو میری دکان چلا۔ مادی اغراض کو حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں ایسی نماز پڑھی ہے جس میں یہ نیت ہو کہ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، میری اور کوئی غرض نہیں، صرف ایک غرض ہے، اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ ہم اپنی میں سے نکل کیسے سکتے ہیں کہ عبادت میں حسن نیت ہمیں مل جائے اور ہم اپنی ذاتی اغراض سے نکل کے عبادت کریں؟ یہ مقام ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ ایک مجذوب گلیوں میں پھر رہا تھا اور جو بھی ملتا اس سے پوچھتا عید کداں، عید کداں، عید کب آ رہی ہے؟ لوگ مسکرا کے گزر جاتے کہ یہ درویش مجذوب ہے، اس کو کیا جواب دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ تو نہیں کہ جس میں عید ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے تھے، اس مجذوب نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھا بابا عید کداں، بابا عید کب ہے؟ آپ نے فرمایا یار ملے جداں، جب محبوب ملے تب عید ہے۔ وہ مجذوب رو پڑا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یار ملے کداں، محبوب کب ملے گا؟ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میں مرے جداں، جب تو اپنی میں کو مارے گا تب محبوب ملے گا۔ اب وہ اور بھی شدت سے رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بس ایک سوال کا جواب اور دے دو، میری بات بن جائے گی، مجھے یہ بتاؤ بابا میں مرے کداں، میں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ بابا صاحب نے فرمایا یار تکے جداں، جب وہ خوش ہو کے دیکھے گا نا، جب وہ مہر کی نظر ڈالے گا، جب وہ نظر کرم فرمائے گا تو تجھے پاک کر دے گا، تجھے میں کی میل سے نکال لے گا، تجھے اپنے قریب کر لے گا۔ کوئی ایسا عمل کر اسے پسند آ جائے، کوئی ایسا کام کر وہ تیرے اوپر نظر کرم کرے۔ سوال اب بھی باقی ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات وہ وظائف پڑھنے چاہیے یا نہیں جن سے پورا سال رزق میں برکت رہتی ہے؟
تو میں اتنا ہی عرض کروں گا، بے شک وہ وظائف پڑھیں، سورہ فتح پڑھیں عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، لیکن اس میں نیت یہ ہو کہ میں یہ تلاوت قرآن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے، یا اس لیے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اس نیت سے آپ تلاوت کریں گے، اللہ راضی ہوگا، وہ آسانیاں عطا فرما دے گا، وہ اپنے قرب کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ ہم سب کو حسن نیت عطا فرمائے۔ رمضان ثواب کا مہینہ ہے، رمضان کو ہم ثواب کے ساتھ ساتھ ہدایت حاصل کرنے کا مہینہ بنا لیں تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔